للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشید۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ رحمتوں اور برکتوں کی رات، مغفرت، کرم، بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعام و اکرام کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک اور مقدس رات عطا فرمائی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مبارک اور مقدس رات میں عبادت اور ریاضت اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں۔ یقیناً خالق کائنات ان کی ان صداؤں کو، التجاؤں کو، دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کے مطابق اس مبارک اور مقدس رات میں ابتدا ہی سے خالق کائنات کی جانب سے صدائیں اور ندائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ آج ہم اسے عطا کر دیں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیں؟ ہے کوئی اپنے رزق میں برکت چاہنے والا کہ ہم اس کے رزق میں برکت عطا کر دیں؟ یہ ندائیں، یہ صدائیں خالق کائنات کی طرف سے بندوں کو دی جا رہی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات کو جاگ کر گزارتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ابن ماجہ، بہقی اور روح المعانی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس رات یعنی شعبان المعظم کی یہ شب برات کو پائے تو اسے چاہیے کہ پوری رات جاگ کر گزارے اور دوسرے دن روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک اور مقدس رات میں اتنے گناہ گاروں کو بخشتا ہے کہ جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں گناہ گاروں کو بخش دوں، لیکن افسوس کہ ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور جب مقبولیت کی وہ ساعتیں شروع ہوتی ہیں تو ہم سو جاتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، رحمت ہے، کرم ہے اور صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس رات میں ابتدا ہی سے یہ صدائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد سے ہی صدائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ صدائیں، یہ ندائیں فجر تک رہتی ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو آج کی یہ مبارک اور مقدس رات اپنے گناہوں کی معافی کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، کرم کی رات ہے۔ بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور سرزد ہوتی، قصدن ہو یا سہون، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے
کہ اس مبارک اور مقدس رات میں اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے کہ اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب آج کی اس مبارک اور مقدس رات میں میں توبہ کر رہا ہوں کہ مولا اب دوبارہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں۔ اگر انسان اس طرح سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جن گناہوں سے، جن خطاؤں سے اس نے توبہ کی ہے دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں، یعنی جس گناہ سے، جس خطا سے، جس غلطی سے توبہ کرتے ہیں اس کو توڑ کر پھر دوبارہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، پانی کے 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے، پانی کے 2 قطرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ آپ جلائیں، اس میں 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اس کی تمازت کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے۔ جتنی شدت اس دنیاوی آگ کی ہے اس سے 70 گنا شدت جہنم کی آگ کی۔ فرمایا 2 قطرے پانی کے 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی کے 2 قطرے کون سے ہیں؟ فرمایا گناہگار کی آنکھوں سے نکلے ہوئے 2 آنسو، جب وہ اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے اور ندامت کے ساتھ اپنی پیشانی کو خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس وقت اگر اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئیں اس کے حق میں جہنم کی آگ بجھ جاتی۔ یہ ہے خالق کائنات کا کرم۔ کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ کہتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے، ہر شے سے وسیع ہے۔ جب وہ کرم کرتا ہے، جب وہ رحم کرتا ہے، جب وہ رحمتیں نازل کرتا ہے تو گناہگاروں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے یہ قحط سالی دور ہو جائے، باران رحمت برسنا شروع ہو جائے۔ فرمایا سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کر دے۔ جمع ہو گئی، دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، یہ سب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، لیکن تیری رحمت جوش میں نہیں آ رہی، باران رحمت نازل نہیں ہو رہا۔ ارشاد ربانی ہوا موسیٰ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو ہمارا نافرمان ہے، اس نے گناہ کیا ہے اور ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس آدمی کو اس مجمع سے نکال دیا جائے، ابھی باران رحمت برسنا شروع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور ایسی نافرمانی کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ قحط سالی ہو رہی ہے اور بارش نازل نہیں ہو رہی، لہذا اس کو چاہیے کہ اس مجمع سے نکل جائے، جب وہ چلا جائے گا بارش نازل ہو جائے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنے عیب و ہنر کو جانتا ہے، اپنی خطاؤں کو، گناہوں کو ہر انسان جانتا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا گناہ ہوا، کیا خطا ہوئی۔ اس نے جب یہ سنا وہ سمجھ گیا یقیناً وہ گناہگار میں ہی ہوں، میں نے ہی اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں، اور جیسا گناہ میرا ہے ایسا شاید ہی کسی کا ہو۔ اب اس نے سوچا اگر میں اس مجمع سے نکل کر جاؤں گا تو کتنی میری رسوائی ہوگی، سب لوگوں کی نگاہیں میری طرف ہوں گی، اور آپ جانتے ہیں اگر جیسے یہ مجمع ہے، اگر ایک آدمی اٹھ کر جائے تو الگ سے نظر آئے گا کہ فلاں آدمی جا رہا ہے، جبکہ یہ اعلان ہو چکا ہو
کہ وہ آدمی نکل جائے جس نے نافرمانی کی ہے، اسی کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی۔ اس نے دل ہی دل میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں گناہ گار خطا کار جیسا بھی ہوں، لیکن مولا آج میری پردہ پوشی رکھیں، اگر میں اس مجمع سے نکل کر جاؤں گا کتنی میری رسوائی ہوگی، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی نگاہیں میری طرف اٹھ جائیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور خالق کائنات نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، اسی وقت بارش نازل ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران، مولا تو نے تو کہا تھا ایک آدمی ایسا اس مجمع میں ہے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی، اس کو نکال دو تو ہم باران رحمت نازل کر دیں، یہاں سے تو کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا اور تیری رحمت نازل ہو گئی۔ اس مجمع سے کوئی نہیں نکلا لیکن یہ بارش شروع ہو گئی، باران رحمت نازل ہو گیا۔ ارشاد ربانی و موسیٰ ہم ستار العیوب ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ موسیٰ وہ بلا شبہ گناہگار تھا، اسی کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب اس نے اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم نے نازل کر دی۔ اسی کی وجہ سے بارش نہیں نازل ہو رہی تھی، اب اس نے اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے، ہم نے اسی کی وجہ سے بارش نازل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کرتے، مولا مجھے پتہ چل جائے وہ کون ہے، میں دیکھ تو لوں وہ کون ہے جس کی وجہ سے تو بارش نازل نہیں کر رہا، اور اس نے اتنے سچے دل سے توبہ کی کہ پھر اسی کی وجہ سے بارش نازل کر دی۔ مولا مجھے بتا دے کون ہے۔ نہیں موسیٰ نہیں، ہم نہیں بتائیں گے، ہم پردہ پوشی کرنے والے ہیں، اب وہ ہمارا ہو چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، لہذا ہم نہیں بتائیں گے، ہم نے پردہ پوشی کر لی اور بارش نازل کی۔ یہ ہے خالق کائنات کی شان کہ اگر انسان اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر لے، اس کو امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ضرور ضرور توبہ قبول کرنا، اور جبکہ اس کی طرف سے خود اعلان کیا جا رہا۔ ایک چیز ہے نا، آپ کسی سے مانگیں، آپ کسی سے طلب کریں، کسی سے کہیں مجھے یہ چیز دے دو، مجھے کھانا چاہیے دے دو، کسی سے کہیں پانی چاہیے مجھے دے دو، فلاں چیز چاہیے مجھے دے دو، ایک چیز تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز، جس کے پاس نعمتیں ہوں وہ خود اعلان کر رہا ہو آؤ مجھ سے لے لو، وہ خود اعلان کر رہا ہو آؤ مجھ سے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں میں فرق ہے۔ جب آپ کسی سے مانگے اس کی مرضی کہ دے یا نہ دے، لیکن جب دینے والا دینے کے لیے خود بے قرار ہو، دینے کے لیے خود تیار ہو اور خود حکم دے رہا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر سوچ لو کہ جیسے ہی اس سے مانگو گے دین و دنیا کی دولت عطا فرما دے۔ تو آج کی رات وہی ہے کہ ہم خالق کائنات سے مانگتے ہیں، کوئی رزق میں برکت مانگتا ہے، کوئی مغفرت مانگتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، لیکن آج کی رات وہ ہے کہ ہم بلا شبہ مانگ رہے ہیں، ہمارے مانگنے سے پہلے وہ دینے والا اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشی چاہنے والا کہ آج ہم اسے بخش دیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر، ہے کوئی اپنے رزق میں برکت چاہنے والا کہ ہم اس کے رزق میں برکت عطا کریں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ مبارک اور مقدس رات اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی رات، جاگنے کی رات ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں شب برات میں کیوں جاگ رہے ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ جاگو؟ کون سی حدیث میں ہے کہ جاگو؟ کون سی روایت میں ہے کہ یہ رات جاگ کر گزارو؟ ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کون سی روایت میں ہے کہ نہ جاگو؟ جاگنے کی روایت تو آپ کو بتا دی، امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، سرکار نے فرمایا جو بھی یہ شب پائے اس کو چاہیے کہ جاگ کر گزارے اور دوسرے دن روزہ رکھے۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور بھی احادیث ہیں، لیکن دوسرا جواب یہ ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ اس سے پوچھ لیں کوئی حدیث ایسی دکھا دو جس میں اس رات میں جاگنا منع، اس رات میں جاگنا منع ہو، ہم جاگنا چھوڑ دیں۔ ہم سوتے رہتے ہیں، پورے سال سوتے ہیں، اگر ایک رات اس خالق کائنات کے لیے گزار دیں تو کتنی رحمتیں نازل ہو جائیں، کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں، کتنی برکتیں نازل ہو جائیں۔
الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جاگنے والوں کے ساتھ ہیں، سونے والوں کے ساتھ نہیں۔ سونے والے اور ہیں، ہم جاگنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور وہ جاگنے والے کون ہیں؟ غوث اعظم جیلانی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ امام اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں یہ سب جاگتے رہے اور جگاتے رہے۔ جو جاگتا رہا اس کی قسمت بھی جاگ گئی، اور جو سو گیا اس کی قسمت بھی سو گئی۔ اس لیے یہ جاگنے کی رات ہے، بیدار ہونے کی رات ہے۔ الحمدللہ ہم سب بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی جاگا ہے اس کی قسمت بھی جاگے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے اور یہاں پر آرام فرما 2 ولیوں کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات اس مبارک اور مقدس رات میں مختلف مقامات پر عبادت کرنے کے بعد پھر اس مقام پر حاضر ہوئے ہیں، یہاں پر جمع ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنے گھروں سے چل کر اس مقدس اور بابرکت مقام پر پہنچے۔ جب اس نے آپ کو اپنے گھروں سے اٹھا کر چلا کر اس مقام پر پہنچایا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کی اس رات کا پیغام یہی ہے کہ اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر لیجئے، اپنے گناہوں پر نظر کیجئے اور سچے دل کے ساتھ جو خطائیں، جو گناہ، جو غلطیاں سرزد ہو چکی، اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اس امید کے ساتھ مانگے کہ وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ قبول بھی فرمائے۔ اب ہم سب مل کر ذکر کریں گے، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ اس دعا میں بھی تمام حضرات یہی دعا مانگیں، اور ایک دعا جو بزرگان دین نے بتائی، سب سے بہترین دعا کہ اے الہ العالمین تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جب خالق کائنات راضی ہو گیا پوری کائنات راضی ہو۔ ہزاروں کو راضی کرنے کے بجائے اس ایک وحدہ لا شریک کو راضی کر لو، جب وہ راضی ہو گیا تو پوری کائنات راضی ہو۔ اس کی رضا کی سند اگر ہمیں مل جائے، جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ ہر جگہ مقبول، اور جو وہاں سے مردود ہو گیا پوری کائنات میں اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ تو آئیے اب ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جتنے افراد وہاں پر موجود ہوتے ہیں، نیک ہو یا بد ہو، شقی ہوں یا سعید ہوں، بدکار ہوں یا گناہگار ہوں، جب اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں سب پر یکساں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور خالق کائنات سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب تمام حضرات نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔